العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحيم. الفصل الثاني. عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي السمح قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن کر یہ تہبند مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا: لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی کا چھینٹا دینا کافی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ابو سمح سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو چھینٹے کا دینے کا ذکر ہے، یندح اور یرش، چھینٹے دینے سے مراد پیشاب کی جگہ پر کپڑے کو ملے بغیر اور نچوڑے بغیر پانی کا تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرنا؟ بہانا۔ چھینٹے دینا کا جیسے ہم لوگ عام جو ہمارا ذہن سبقت کرتا ہے وہ مراد نہیں ہے کہ ہاتھ بھگو کے یوں چھینٹے دے دیے جائیں۔ چھینٹے دینے سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کپڑے کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کو سب الماء، پانی بہانا چاہیے، اور وہ بھی شیئن فشیئن، تھوڑا 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 پانی ڈالتے جائے، مبالغہ اس میں جو ہے اس کو نچوڑا نہ جائے، پانی بہا دے، کافی ہو جائے گا جی۔ اور دھونے سے مراد جو ہے مبالغہ کے ساتھ دھونا، اس کو رگڑا بھی جائے، اس کو نچوڑا بھی جائے اچھے سے، پھر دھویا جائے، پھر نچوڑا جائے۔ جی، تو لڑکے کے پیشاب کو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے پیشاب کے دھونے کا بھی حکم دیا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر صرف پانی ڈال دینا، پانی بہا دینا کافی ہے، اس کو ملنے کی اور اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکوں کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کا سوراخ جو ہے پیشاب گاہ کی تنگ ہوتی ہے، تو موضع بول یعنی پیشاب کی جگہ کے تنگی کی وجہ سے وہ زیادہ پھیلتا نہیں ہے لڑکیوں کے پیشاب کی طرح۔ اور لڑکیوں کا جو پیشاب کیونکہ محل میں وسعت ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، تو پیشاب پھیل جاتا ہے، اس لیے لڑکیوں کے پیشاب کو خوب اچھی طرح کیا کرنا چاہیے؟ دھونا چاہیے جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذى فإن التراب له طہور۔ رواہ ابو داود و لابن ماجہ معنہ۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب تم میں سے کوئی اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی پر چلے تو مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اسی کی ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ دیکھیے صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے جوتے پہن رکھے ہیں اور وہ جوتے پہن کر راستہ چل رہا ہے۔ اب راستہ چلتے ہوئے جوتے پر گندگی لگ گئی۔ اب وہ جب اس نجس جگہ سے آگے چلا اور پاک زمین میں چلنے لگا تو زمین کی مٹی سے جو رگڑ پیدا ہوئی اور رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کا جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اس حدیث میں گندگی سے مراد وہ گندگی ہے جو جسم والی ہو اور خشک ہو۔ اگر راستہ چلتے ہوئے جوتے میں موزے میں ایسی جسم والی اور خشک جو ہے نجاست لگ جائے تو وہ زمین کے رگڑ سے کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز پاک ہو جائے گی، وہ جوتا موزہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجاست جو ہے خشک نہ ہو بلکہ تر ہو، گیلی ہو، تو پھر رگڑ سے جو ہے وہ گندگی زائل نہیں ہوگی۔ جی امام ابو یوسف اور اسی طریقے سے حضرت امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کی مراد عام ہے۔ اب وہ نجاست خشک ہو یا تر ہو، زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ مگر امام شافعی کا یہ پہلا قول ہے۔ ان کا جدید مسلک یہ ہے کہ اس گندگی کو ہر حال میں پانی سے دھونا چاہیے، زمین پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی۔ اب فقہ حنفی میں فتویٰ جو ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ جوتے موزے پر اگر جسمدار نجاست لگ جائے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، زمین پر خوب اچھی طرح اگر جو رگڑ دیا جائے تو موزہ یا جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اختلاف علماء کا جسم دار نجاست جیسے گوبر وغیرہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ وہ نجاست جس کا جسم نہیں ہوتا جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، اس کے بارے میں تو سب کا مسئلہ یہی ہے کہ اسے دھونا واجب ہے، دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی لہذا امام یوسف کے قول پر عموم بلوہ کی وجہ سے فتویٰ دیا گیا ہے۔ وعن ام سلمة قالت لها امرأة انی اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ مع بعدہ رواہ مالک واحمد والترمذی وابو داود والدارمی وقال المرأة ام ولد لابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف۔ جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے کہا کہ میرا دامن طویل ہے، لمبا ہے اور میں ناپاک جگہ میں چلتی ہوں۔ یہ خیال ہے کہ دامن کو ناپاکی لگ جاتی ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اس کو وہ چیز پاک کر دیتی ہے جو اس کے بعد ہے، یعنی پاک زمین یا مٹی۔ سوال کرنے والی وہ عورت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد تھی جس کا نام حمیدہ تھا۔ جی اس سائلہ کا مطلب یہ تھا کہ میرا دامن چونکہ لمبا ہے، زمین سے جو ہے وہ لگتا ہے، میں زمین پہ چلتی ہوں تو ناپاک جگہ سے جب میرا گزر ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ شاید
دامن جو ہے وہ نجاست آلود ہو گیا ہے، اس پہ گندگی لگ گئی، اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت ام سلمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک جگہ سے گزرتے ہوئے جب دامن اگر اس طریقے سے نجاست آلود ہو جائے تو بعد میں جو پاک صاف جگہ پر آپ جائیں گے تو چلنے سے نجاست زمین پر جو لگ کر جھڑ جاتی ہے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم خشک نجاست کے بارے میں، خشک نجاست کپڑے کو لگ جائے تو پھر کپڑا پاک اور صاف زمین پر چلنے سے اور زمین پر لگ کر جھڑ جاتی ہے، جس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس حکم کو خشک نجاست کے ساتھ خاص کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا، جوتے بخلاف جوتے کے۔ تابعین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جوتا اگر نجاست کے لگ جانے سے ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک صاف زمین پر رگڑ کر پاک کیا جا سکتا ہے، نجاست تر ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے والی حدیث میں اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، اور امام شافعی اور امام ابو یوسف کا مسلک بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ جی وعن المقداد بن معدی کرب قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ مطلب واضح ہے، درندے جیسے شیر ہے، چیتے، ان کی کھال کا لباس بنا کر انہیں پہنا نہ جائے۔ اسی طرح ان پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درندوں کی کھال کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، گھوڑے کی زین پر ڈال کر اس پر سوار ہونا مناسب نہیں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ متکبرین اور فخریلے جو لوگ ہوتے ہیں، خالی دنیا داروں کی عادت ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، لہذا صالحین کو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے کہ یہ نہی تنزیہی ہے، مگر جن حضرات کے یہاں مردار جانور کے بال نجس ہوتے ہیں وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتے، ان کے نزدیک یہ نہیں تحریمی ہو جائے گی۔ وعن ابی ملیح بن اسامۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباع رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفترش۔ حضرت ابو ملیح بن اسامہ، ان کا نام جو ہے اصل عامر ہے، جی، اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ امام ترمذی نے اس روایت میں الفاظ زائد نقل کیے ہیں کہ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ درندوں کی کھالوں کو بچھایا جائے یا فرش بنایا جائے۔ وعن ابی الملیح انہ کرہ ثمن جلود السباع رواہ الترمذی۔ ابو الملیح کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ درندوں کی کھالوں کی قیمت کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ ابھی بتایا آپ حضرات کو اس کا مطلب کہ درندوں کی کھالوں کو خریدنا، بیچنا، ان کی بیع شرا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابن مالک کا تو یہ قول ہے اور یہی مسلک ابو الملیح کا بھی ہے۔ فتاوی قاضی خان میں یہ بات لکھی ہے کہ درندوں کے چمڑے کو دباغت دیے جانے سے پہلے بیچنا باطل ہے۔
مشکات کے اصل نسخے میں لفظ رواہو کے بعد جگہ خالی ہے، خالی تھی، اب یہ جو عبارت ہے جو یہاں آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ بعد میں بڑھائی گئی۔ وعن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الترمذي وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عکیم سے روایت ہے کہ ہمارے قبیلہ جوہینہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی آیا، اس میں لکھا تھا کہ تم مردار کے چمڑے اور اس کے پٹھوں سے نفع نہ اٹھاؤ۔ یاد رکھیے یہ حکم کا تعلق اس چمڑے اور پٹھے سے ہے جو دباغت نہ دیا گیا۔ دباغت سے پہلے چمڑے اور پٹھے کا استعمال جائز نہیں۔ چمڑے اور پٹھے کو اگر دباغت دینے کے بعد استعمال کرنا، منفعت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اکثر احادیث سے یہی بات ثابت ہے اور اکثر علماء کا مسلک بھی یہی ہے۔ جی وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کے کھال سے دباغت کے بعد فائدہ اٹھایا جائے۔ جی وعن میمونۃ قالت مر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذتم اهابها قالوا انها میتۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطهرها الماء والقرض، رواه احمد و ابو داود۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ قریش کے چند لوگ اپنی ایک مری ہوئی بکری کو گدھے کی طرح کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھ کر ان سے فرمایا کاش تم اس کی چمڑی کو نکال لیتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو مردار ہے، ذبح کی ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کیکر کے پتے اور پانی پاک کر دیتا ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کے ذریعے دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی دباغت کے مختلف طریقے ہیں، کیکر کے پتوں پانی سے بھی دباغت دی جا سکتی ہے، اس کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ مقصود جو ہے دباغت ہے اس کی طریق کو دور کرنا ہے۔ اب جو بھی طریقہ ہو، جہاں جیسا طریقہ چلتا ہو، جی دھوپ میں رکھا جائے، نمک لگا کر جو ہے اس کی خود طریق کو دور کیا جائے، بہرحال۔ عن سلمة بن المحبق قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء في غزوة تبوك على اهل بيت فاذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا له يا رسول الله انها میتۃ فقال دباغها طہورها، رواه احمد و ابو داود۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے موقع پر ایک شخص کے گھر تشریف لائے تو اچانک آپ کی نظر ایک لٹکی ہوئی مشک پر پڑی۔ آپ نے پانی مانگا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو دباغت دی ہوئی مردال کی کھال ہے۔ آپ نے فرمایا دباغت نے اسے پاک کر دیا۔ وعن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنتا فكيف نفعل اذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي اطيب منها قلت بلى قال فهذه بهذه، رواه ابو داود۔ بنو عبد الاشہل کی ایک عورت کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد میں آنے کا ہمارا جو راستہ ہے وہ گندا ہے، اور جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے کے بعد کوئی پاک راستہ نہیں آتا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ پاک راستہ اس ناپاک راستے کے بدلے میں ہے۔ جی
وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے وضو نہیں کرتے تھے۔ مطلب ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مکان سے وضو کر کے چلتے تھے، اور مسجد آتے ہوئے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے پیروں پر یا جوتے پر یا موزے پر اگر نجاست گندگی لگ جایا کرتی اسے دھویا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں وہی بات کہی جائے گی جو ابھی کہی گئی کہ خشک نجاست سے اگر خشک گندگی مثلا سوکھا گوبر وغیرہ پیروں پر لگ جاتا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی، پاک زمین پر چلنے سے وہ خود ہی کیا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا۔ البتہ تر نجاست جیسے پیشاب وغیرہ کے بارے میں بھی پہلے آپ کو یہ سب چیزیں بتا دی گئی۔ عن ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کتے آتے جاتے تھے اور صحابہ ان کے آنے جانے کی وجہ سے کچھ بھی نہ دھوتے تھے۔ ابتدائے زمانہ اسلام میں مساجد میں جیسے کہ آج کل دروازے ہیں، دروازے نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کتے وغیرہ آتے جاتے رہتے تھے اور ان کے پاؤں جو ہے چونکہ خشک ہوتے اس لیے کسی چیز کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں اب دروازے لگنے لگے، احتیاط ہونے لگی، الحمدللہ۔ جی وعن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وفي رواية جابر قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، رواه احمد والدار قطنی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جن جانوروں کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت جابر ہی کی روایت میں اس طرح ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی امام احمد، امام مالک، امام محمد، امام ظفر، اوزاعی، زہری کے نزدیک جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہدایہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں، معقول اللحم یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال ہے، ان کا پیشاب پاک ہے۔ یہ حضرات اپنی دلیل میں اس حدیث عرینہ کو پیش کرتے ہیں جو کہ مشہور ہے، اور ان کے برخلاف امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ابو ثور اور امام ابو یوسف کے نزدیک پیشاب مطلقاً ناپاک، چاہے وہ معقول اللحم جانوروں کا ہو یا غیر معقول اللحم جانوروں کا۔ ان بزرگوں کی دلیل مشہور حدیث ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اس حدیث میں ہر قسم کے جو ہے پیشاب سے احتراز کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دو نجس چیزوں کے درمیان دودھ نکالا، معلوم ہے کہ دودھ کے علاوہ پیٹ میں جو چیزیں ہیں گوبر، پیشاب، خون وغیرہ وہ سب ناپاک ہے۔ اب امام احمد اور امام مالک کی پیش کردہ جو احادیث ہیں اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ حدیث برا یہ بالکل جو ہے بلکہ باطل بلکہ موضوع کہتے ہیں، اس کی سند میں سوار بن مصعب جیسا راوی موجود ہے جو ناقلین حدیث کے ہاں متروک ہے، اس کی روایات بالکل بالاتفاق متروک ہے، موضوع حدیث نقل کرتا ہے۔ قاضی شوکانی نے بھی اسی طرح کا تبصرہ کیا۔
حدیث ارنیین کے بارے میں ابن حزم نے فرمایا کہ اس حدیث میں اونٹوں کے پیشاب کا استعمال علاج کے طور پر، تداوی کے طور پر، یہ بوقت یہ جو ہے بمنزلہ ضرورت ہے۔ اور شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ حدیث ارنیین جس کو حضرت قتادہ نے حضرت انس سے نقل کیا ہے، اس میں صرف اشربو من البانہا ہے، ابوالیہا موجود نہیں، اس لیے یہ قابل احتجاج نہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ ان کا شفا اسی میں ہے، اس لیے آپ نے اس موقع پر اونٹوں کے پیشاب کو کہ علاجاً اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک خصوصی حکم تھا، عمومی حکم نہیں تھا۔ اس سے حکم کلی کا استنباط کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں۔ بعض حضرات یہ بھی جواب دیا ہے بعض نے کہ حدیث استنزہوا من البول یہ اولا ہے، راجح ہے، کیونکہ یہ عام اور کلی ہے، اور حدیث ارنیین اور جو واقعہ ہے وہ ایک جزئی معاملہ ہے۔ سب سے راجح اور قوی تر یہ ہے کہ اباحت اور تحریم کے درمیان جب تعارض ہو جائے تو ایسے موقع پر تحریم والی احادیث کو ترجیح دی جاتی، جیسا کہ جو ہے اصول کی کتابوں میں بات موجود ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.